أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میٹرو ون نیوز پر رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام آسان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ارسلہ طاہر اور میں ہوں مختار احمد. تمام دیکھنے والوں کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کریں گے. جیسے کہ آج 8ویں سحری بلکہ 9ویں سحری جو ہے شروع ہو گئی. رمضان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یوں آتا ہے تحفہ اور یوں گزر جاتا ہے. تو 9ویں سحری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کریں گے اور وہی فارمیٹ جس کے تھرو ہم چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ قرأت کے لیے اس وقت قرأت حافظ محمد سعد نے کی ہے. بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ. تلاوت قرآن پاک جب ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں, ثنا کاشف موجود ہیں. بہت خوبصورت آواز ہے ان کی ماشاءاللہ. مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ریان سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت ہی اچھی آواز ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طریقے سے آج کے ہمارے گیسٹ موجود ہیں جو کہ سب سے زیادہ اسپیشل ہیں اور ظاہری اسپیشل یوں بھی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف ٹرانسمیشن میں ہمیں یہ نظر بھی آ رہے ہیں. اور سرفراز بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد سرفراز, جو کہ کنٹری ہیڈ ہیں سلمانز کارپوریشن لمیٹڈ کے. اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا نام ہے سلمان فوڈز کا اگر ہم بات کریں. اور ظاہری بہت ساری باتیں اور بھی ہوں گی لیکن شیف بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ایسا ہی سلسلہ ایز یوزول شیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں اور شیف بہت مصروف بھی ہیں. آج شیف کو ذرا اسپیڈ ہے, ذرا جلدی جلدی کچھ پکانا چاہ رہی ہیں. کیا بن رہا ہے آج؟ آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ پاستا میکرونی. وائٹ پاستا بن رہا ہے. تو کیا کیا کر لیا ہے آپ نے اب تک؟ صرف ہم میکرونی بوائل کر کے لائے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ برسوں کی روایت ہے اور آج کا انداز ہے تو سب کچھ ہمیں بتا کے کرنا ہے. روایت کا کچن ہے, ہم کچھ چھپا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم پہلے چکن بننے رکھیں گے. ہم نے آئل ڈالا تھوڑا سا اس میں. اچھا, یہ میں تھوڑا دیسی ٹچ دوں گی کیونکہ یہ روایت ہے نا, تو اس وجہ سے ہم تھوڑا دیسی ٹچ میں ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس میں چکن ڈال دی. ٹھیک ہے, 1 باؤل میں نے پورا 1 پیکٹ. اچھا, میں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹماٹر بھی ڈالوں گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا تھوڑا دیسی اسٹائل میں بنا رہی ہوں. میں سب چیزیں ساتھ ڈال دوں گی, پیاز بھی, تاکہ یہ جلدی جلدی سے بھنے اور بن جائے. اور مزے. کس کی فرمائش پہ بن رہا ہے یہ نہیں بتایا ہے ابھی تک؟ یہ ہے آپ کی فرمائش پہ. یہ 2 دن سے یہ آپ کی فرمائش پہ جو کھانے بن رہے ہیں نا, بس
کیا بتائیں ہم آپ کو. اچھا اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں, تھوڑا سا, کیونکہ ہم وائٹ ساس بھی بنائیں گے اس میں بھی نمک ایڈ کریں گے, اس لیے ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں, ٹھیک ہے, اور کالی مرچیں. اور اب ہم جب یہ گل جائے گا پھر میں آپ کو وائٹ ساس کی ریسیپی بتاؤں گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ بنانا شروع کیجیے. بنانا شروع کر دیا آتے ہیں اور میں اپنے ڈریس کی بات کر لوں, بالکل جی, وہ کیونکہ تو جب تک ضروری میں ہے. اپنے وارڈروب کی بات نہیں کرتی مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا, اور مجھ سے زیادہ ڈیزائنر کو اچھا نہیں لگتا کہ اتنا پیارا ڈریس وہ روزانہ کی بنیادوں پر ہمیں بنا کے دے رہی ہے اور ہم ان کا نام نہ لیں. سبلائم ٹرینڈز اگین آج بھی بڑا زبردست بہترین سا ڈریس انہوں نے مجھے بھیجا ہے. انارکلی فراک ہے یہ, اور اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جی ٹریڈیشنل جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں جس میں غرارہ, انارکلی فراک اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح کی چیز انہوں نے یہ بھیجی, اور بہت زبردست کپڑا, سلائی ایز یوزول, کلر سب کچھ بہت اچھا ہے. آپ کو لینا ہے اگر اپنی عید کو اور حسین بنانے کے لیے ایسا ہی کوئی ڈریس یا پھر یہ, تو جائیے سبلائم ٹرینڈز آفیشیل انسٹاگرام ان کا پیج ہے, جا کے سرچ آؤٹ کیجیے. آپ بھی بتائیے. کیا بات ہے, بالکل جی. اسی طریقے سے حبیب کلیکشن جو کہ برسوں سے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کپڑے تیار کرتے ہیں, بہت سلیقے کے ساتھ جو ہے اسے نفاست کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ظاہری ایونٹس ہوتے ہیں, ایونٹس میں مرد حضرات بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور آج کل تو نت نئے ڈیزائن کے جو ہے وہ ورائٹی آ گئی ہے مارکیٹ میں. تو اگر آپ نے بھی وزٹ کرنا ہے تو حبیب کلیکشن ضرور وزٹ کیجیے, اپنی عید کو, اپنے ایونٹس کو خوبصورت بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ہم ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے بیسکلی ساراز پرفیومز نے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ کی جو خوشبو ہے وہ فضاؤں میں مہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے ایچ کے پوائنٹس جو کہ مارکیٹ پوائنٹ ہے اور ایک آن لائن ڈیلیور کر رہے ہیں آپ چیزیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم بتائیں گے آپ کو الطاہر کلینک, واحد ادارہ جو کہ اسکن کیئر اور آپ کے ساتھ ساتھ ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے. باقاعدہ طور پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی الطاہر کلینک موجود ہے, اور الطاہر کلینک جو ہے وہ بیسکلی آپ کی رنگت کے حوالے سے اگر آپ کو پرابلم ہے, آپ کے بال گر رہے ہیں, گنج پنج کا اگر آپ شکار ہیں, یا اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی قسم کی کوئی پی آر پی ٹریٹمنٹ کروانی ہے, تو واحد ادارہ 2 برانچز ان کی موجود ہیں, گلشن اقبال میں, ایک ڈیفنس میں موجود ہے. تو آپ ضرور وزٹ کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے, کراؤن فوڈ کی بات کر لیجیے. بالکل بالکل, کراؤن فوڈ کی بات کیجیے. آپ سارے میں چاہتی ہوں اسپانسرز آپ ہی بتائیں. کیا بات ہے, تو کراؤن فوڈ کی اگر ہم بات کریں تو چاکلیٹس ابھی سے پہلے بھی جو ہے نا سیٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ چاکلیٹ کا کیا سلسلہ ہے. جناب بڑی رینج ہے, ایک بہت بڑی چاکلیٹ ہو گئی, وائٹ چاکلیٹ ہو گئی, ساسیجز ہو گئے, سارے بڑے زبردست ہیں, بہترین ہیں. ہم روزانہ ہی ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں جب سے ہماری کچن میں یہ نظر آنے لگے ہیں. تو ہماری جو ہے نا ابتدا پروگرام سے. اور آج ایک اور سب سے اچھی بات یہ کہ کراؤن فوڈ کے ساتھ ساتھ آج ہمیں سلمانز کا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے, ایک بڑی رینج نظر آ رہی ہے. جیمز بھی ہیں, ساسز بھی موجود ہیں, اور ایک نئی مجھے لگتا ہے روایت کے ساتھ ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ جوڑا ہے, وہ ایک کیرامل ساس جو ہے وہ نیا میرے خیال سے لے کر آئے. تو اس پہ بھی بات ضرور ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایت کوکنگ آئل, کیونکہ ظاہر ہے کہ برسوں کی روایت اور آج کا انداز ایسے کچھ ہوتا ہے. بالکل, برسوں کی روایت اور آج کا انداز, اور آج بھی اسی روایت کو رکھتے ہوئے جاری رکھتے ہوئے بڑی زبردست پاستا جو ہے وہ بننے والا ہے. زبردست, بالکل جی, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ایک اور نئی پروڈکٹ ہمارے پاس آئی ہے. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں, اگر آپ کے بالوں کو تازگی چاہیے, تو آپ نے جو ہے وہ جھلک آئل ضرور استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہینڈ سینیٹائزر بھی ہے, آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئے دن نئے نئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی برانڈز جو ہے وہ آئے جا رہے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی برانڈ اپنا مارکیٹائز کرنا چاہتے ہیں, اپنی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ جڑنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ضرور ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے. نیچے دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو یہاں پر لانچ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بالکل آگے بڑھیں گے. ہاں بالکل, ثنا کاشف کی طرف میں چاہوں گی پہلے بڑھیں ہم, اور درخواست کریں گے ثنا کاشف سے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیجیے. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله
عمی هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے آقا کنجینائے رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رحمت ہے شریعت کے اللہ 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 جزاک اللہ. بالکل جی، سلسلہ اس طریقے سے جاری رہے گا. اور اب گیسٹ کی جانب ہم بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وقت جو ہے نا وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے آج 9واں روزہ تھا اور مجھے ایسا لگا کہ ابھی 8واں روزہ شروع ہوگا. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ محمد سرفراز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنٹری ہیڈ ہیں سلمان کارپوریشن لمیٹڈ کے. سب سے پہلے تو سر ویلکم کریں گے، آپ نے مخصوص ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آج ہمارے پروگرام میں آ کے 4 چاند لگائے ہیں، آپ نے بہت شکریہ. سر ظاہر سلمان فوڈ سے بڑا رابطہ گہرا رہا ہے آپ کا، تو رمضان پھر اس کے ساتھ ساتھ سلمان فوڈ کس طریقے سے لوگوں کو مستفید کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ صبح سے یہ ٹائم ہو گیا، اس کے بعد سحری تک میں ابھی آن جاب ہوں. بالکل. تو صبح سے جو ہے پہلے آفس اور آفس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے موجود ہیں، سحری کے ٹائم ہے اور یہ ساری چیزیں جو کوکنگ کا سیگمنٹ چل رہا ہے دوسری چل رہی ہیں، تو ڈفرینٹ جگہوں پہ چیزیں جا رہی ہیں اور وہ ساری کوکنگز ہو رہی ہیں ان سے. اس کے علاوہ ریسٹورانٹس کا بزنس بھی رات میں سٹارٹ ہوتا ہے، زیادہ تر سحری تک چل رہا ہوتا ہے سارا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے ایک طریقے سے. تو اس میں ہمارا کام جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور عید جو ہے وہ پھر کنفیکشنری کا یا کپڑوں کا سیزن ہوتا ہے. وہ جیسے کہ اسلحہ بھی کپڑوں کی تعریف کر رہی تھی، آپ کپڑوں کو بتا رہے تھے. یہ بھی آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں کر دی ہیں کہ اب جو ہے وہ لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چینلز کے تھرو کہ آپ اس برانڈز کے پاس چلے جائیں، ان کی یہ چیز بہت اچھی ہے. اب ورنہ آپ دیکھیں نا عید سے پہلے رمضانوں کے آخری عشرے کے اندر اتنا رش لگ جاتا ہے کیونکہ ایک ایک فیملی کے ممبر جو ہیں وہ 10 آؤٹ لیٹس پہ جاتے ہیں، ان کو کچھ کپڑے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، ٹریفک بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگوں کا رش بڑھ جاتا ہے، تو ایسے کے اندر جو خریدنے والی چیز ہوتی ہے وہ بھی خریدی نہیں جاتی. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ابھی آپ جیسے ایک ڈریس کو ویئر کر کے بیٹھے ہوئے نا، تو سامنے دیکھنے والے ناظرین کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آیا کون شخص اس میں کیسا لگے گا. صحیح کہا. یہ ایک ڈسپلے بھی ہو گیا نا آپ کا. دوسرا یہ کہ یہ اس برانڈ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے جو باہر بیٹھ کے اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں. آسانی سے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے. ہمیں تو جی بڑی خواری کرنی پڑتی ہے اپنی پروڈکٹ کے لیے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم نے ابھی دیکھا ریسنٹلی آپ کی سوشل میڈیا پہ کافی پوسٹ ہمیں نظر آئی تھی، آپ گلف بھی گئے تھے، وہاں جا کے بھی آپ کی پروڈکٹ لانچنگ تھی، آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں، پہلے نیشنل لیول پہ کام کر رہے تھے، کیسا ایکسپیرینس ہے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ؟ مختار میں کوئی پچھلے 10 سال سے تقریباً گلف فوڈ جا رہا ہوں اور شروع میں 3 سال ہم نے اسٹال بھی لگایا سلمان کارپوریشن کا، اور الحمدللہ سلمان جو ہے وہ اس وقت اویلیبل ہے، کینیڈا میں بھی ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، یو ایس میں بھی ہے، مگر کچھ چینجز ہوتی رہتی ہیں ڈسٹریبیوٹرز کی اور ادر دین، تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ کام چلتا رہتا ہے. مگر ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے تو جو پروڈکٹ ابھی لانچ ہوئی ہے وہ بیسکلی کیرمل سیرپ نہیں ہے، وہ بٹر اسکاچ ہے. بٹر اسکاچ جو ہے ابھی تک کسی نے لانچ نہیں کیا اور ہم پائنیئر ہیں ان ساری چیزوں میں. جیسے بٹر اسکاچ سیرپ ہم نے اپنا لانچ کر دیا، پین کیک سیرپ ابھی ہم نے لانچ کیا، کچھ اور ابھی ریسنٹلی کوئی سمجھ آنے والے 2-3 دن کے اندر کچھ ساسز اور آ رہے ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو نظر آئیں گے. اور سب سے بڑی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کوالٹی کے نظر آئیں گے جو انٹرنیشنل کوالٹی کو اپروو کرتی ہے، جس کو بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل برانڈز میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں اور ہمارے جو نیشنل برانڈز ہیں اس میں چند ہی چیزیں ملتی ہیں.
چند کچھ ایک دو اسپریڈ ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے الحمدللہ اگر آپ سلمان سے اویئر ہوں تو ہم اگر کسی کوئی بیس ہے ہماری تو وہ کوالٹی ہے. سلمان اپنی کوالٹی کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے. اور دوسری ایک سب سے بڑی بات یہ اکثر پروگرامز میں بھی بات ہوئی, آپ کے یہاں بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کتنی اچھی پیکنگ میں دے دیں, آپ اس کو ایک ہی دفعہ پرچیز کریں گے, جب آپ اس کو یوز کریں گے اس کے بعد جب آپ اس کو کھانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیسے, تو پھر دوبارہ نہیں پرچیز کوالٹی ہی سسٹین کرتی ہے سر, کوالٹی سسٹین کرتی ہے. تو 1950 سے لے کے اور ٹل دس ڈیٹ الحمدللہ 26 سال تو مجھے اس کمپنی کے ساتھ ہو گئے, تو الحمدللہ سلمان اپنی کوالٹی کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے اور مارکیٹ میں سروائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہاں وقت بریک کا ہو گیا. بالکل جی, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے آسان رمضان. ویلکم بیک ٹو دا شو جس کا نام ہے آسان رمضان. اور اب ہم جا رہے ہیں جلدی سے بھاگ کر شیف کی طرف. کیا ہو چکا ہے, کہاں تک پہنچ گئی ہے ڈش؟ میں بتاتی ہوں, ہم میکرونی بوائل کر کے لائے تھے, چکن ہم نے آپ کے سامنے بننے رکھ دی تھی. ہم نے وائٹ سوس ریڈی کیا. وائٹ سوس کیسے ریڈی کیا, ہم نے 2 ٹیبل اسپون مکھن لیا, 1 ٹیبل اسپون اس میں میدا لیا, اس کو اچھی طرح بھونا. جب وہ بھن گیا ہم نے اس کے اندر سفید مرچ, کالی مرچ, نمک اور تھوڑا سا ہم نے اس میں دودھ ڈالا پہلے اس کے لمس ختم کرنے کے لیے کہ لمس نہ بنے. دودھ ڈالتے گئے, لمس ہٹاتے گئے, ہٹاتے گئے. جب سارے لمس ہٹ گئے, اچھی طرح اس کا کچا پن میدے کا نکل گیا, ہم نے اس کے اندر دیسی جو ٹچ دیا ہے وہ ہم نے اس میں دیا ہے کٹی ہوئی مرچوں کا. کٹی ہوئی لال مرچ, جی اوکے ٹھیک ہے, وہ ہم نے ڈالی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کریم ایڈ کی اور یہ ریڈی ہے. اور میں ابھی سے بتاتی جاؤں کہ کل ہم بنانے جا رہے ہیں سلمان فوڈ سے کڑھائی, ایک ان کا ٹومیٹو پیوری جو ہے اس سے, اور ساتھ آپ کو پتا ہے روایت کوکنگ آئل تو چلے گا ہی کڑھائی میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سرفراز بھائی. اور ہم سلمان فوڈ سے بنائیں گے کولڈ کافی ان کے بٹر اسکاچ سے. چلیں وہ تو میری لیے بہترین, اب میں نے پہلے سے بکنگ کروا دی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور کل ہم اسٹرابری میں بنائیں گے چاکلیٹ کوٹنگ کے ساتھ, کرون فوڈ کے ساتھ. اور کچھ ہے اتنی دیر میں اتنی ہی چیزیں بن سکتی ہیں. پھر بھی بہت ایکسپرٹیز ہے, مطلب اتنی سی ٹائم میں آپ نے اتنی اچھی طریقے سے ساری ڈشز بنا لی ہیں. بڑا کوئکلی بنا لیتی ہیں شیف اور بہت اچھا بناتی ہیں. کیا بات ہے, اب یہ کھا کے بتائیں گے سرفراز بھائی, یہ تو ایکسپرٹ ہیں, یہ تو سارے شیفوں کا ہاتھ کا کھانا چکھتے رہتے ہیں, یہ کھا کے صحیح بتائیں گے. کیا بات ہے, مطلب ساری جو ہے نا, میں یہی بولوں گا کہ سرفراز بھائی جو ہیں وہ سارے شیف کے ہیڈ ہیڈ ہیں. یہ جگت دادا جگت دادا, یہ اچھا سرفراز بھائی وہ ہیں. یہ خود اتنے ایکسپیرینس سارے لوگ ہیں کہ انہی سے یہ ساری چیزیں سیکھ کے جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو ٹیسٹ کر کے یا ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بارے میں جو ہے وہ انہی لوگوں سے ریویوز ہمیں ملتے ہیں. اور میں بہت تعریف بھی کروں گا جتنے بھی شیفs اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ان سب کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں اپنی اپنی جگہوں پر, بہت ساری چیزوں میں بڑی ایکسپرٹیز ہیں. وجیہ تو کیونکہ خاص میرے تو بچوں کی طرح ہی ہے, تو بہت اچھی شیف بھی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھائیں. زبردست. کیونکہ پھر رات کو بڑا نزلہ ہو رہا تھا, اس نے بیچاری نے میرے گھر پہ جو ہے نا مرغی کا سوپ بھجوایا. ارے واہ, گریٹ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ چیز بہت اچھی ہے. دیکھیے خیال, ایک سوال ہے, اتنے سارے آپ نے کہا کہ شیف کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے اور آپ کو ٹیسٹ پہ پتہ چل گیا ہے سب کچھ, کبھی کسی شیف کی فرمائش پہ کوئی چیز کہا کہ یہ کسی نے مشورہ دیا ہو کہ ایسا اسپریڈ ہونا چاہیے یا ایسا سرپ ہونا چاہیے, آپ ایسا کوئی ٹیسٹ لے کر آئیں, کبھی کیا ہے ایسا؟ دراصل بیسکلی ہوتا یہی ہے جو آپ بات کریے نا, ہوتا اسی طریقے سے ہے. اچھا, بہت ساری چیزیں جو ہے نا, دیکھیں ہم تو سیکھنے کے عمل میں, انسان ساری زندگی لوگوں سے سیکھتا ہی رہتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرض کریں آج کوئی یہاں پہ نئی بھی شیف کھڑی ہے نا, تو وہ بھی کوئی بات اگر کہہ رہی ہوگی تو وہ سننی چاہیے کیا کہہ رہی ہیں, کوئی نئی چیز ڈیولپ کر سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے ویوز ہم لیتے ہیں. ناہید آپا آپ نے ناہید انصاری بہت زبردست شیف ہیں, تو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ملتے ہیں اور اس سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. میں آپ سے جیسے عرض کیا نا کہ ابھی ہماری کچھ ساسز جو ہے نئے مارکیٹ میں لانچ ہونے والے ہیں, اور سلسلہ یہی ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ریویوز دیے. بہت ساری چیزوں میں ہم پائنیئر ہیں, ہمارے علاوہ پاکستان میں ہم سے پہلے کسی نے لانچ نہیں کی. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بٹر اسکاچ ہے, پین کیک سیرپ ہے. ابھی میں جب دبئی گیا تو مختار میں نے نئی چیز دیکھی کہ ہرشیز نے پین کیک سیرپ وہاں پہ لانچ کی ہوئی تھی. ارے واہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیا آپ یہاں پہلے انٹروڈیوس کرا چکے ہیں؟ مجھے بڑی یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوئی کہ وہ 21.75 درہم کی تھی, اور پاکستان میں اب یہ 650 روپے کی لیتے ہیں.
کیا بات یہ ہے. دیکھیں صحیح. یہ چیز ہے مطلب آپ وہی والی بات ہے نا کہ آپ کی پاکستانی پروڈکٹ جو کہ باہر ملک بھی جا رہی ہے اور کاسٹ بھی کم ہے ایز کمپیئر کہ اگر وہاں کیا پروڈکٹ اس میں ہمارے والے ہوتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے تو واقعی میں وہی اصلی ہوگی, لیکن اصلی اور نسلی چیز جو ہے نا وہ کراچی میں جیسے شہر میں بھی دستیاب ہے. تو آپ جو ہے وہ سلمان فوڈس کو ضرور جو ہے وہ ٹیسٹ کیجیے گا, اور اگر آپ جو بھی فلیورز ہیں مختلف فلیورز جو ہے وہ آ رہے ہیں اور مختلف فلیورز میں دستیاب ہے مارکیٹ کے اندر, تو آپ نے ضرور ان کے ساسز کو جو ہے وہ ٹرائی کرنا ہے, جیمز کو ٹرائی کرنا ہے, تاکہ آپ بھی جو ہے وہ اپنی سحری افطاری میں کوئی نہ کوئی اچھی ڈش بنا سکے. جس سے اسی طریقے سے شیف نے بھی بتایا کہ کل جو ہے وہ کچھ اچھا بنانے جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ شیف کی جانب بڑھیں گے اور شیف سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ شیف یہ جو آپ بتا رہی تھی کہ بٹر اسکاچ سے کچھ بنانے والی ہیں, وہ کیا بنانے والی ہیں؟ ہم کافی بنائیں گے, کافی بٹر اسکاچ کی. وہ کافی جس کو ابھی آپ نے مانگی ہے, یہ جو سیرپ ہے یہ بہت اچھا ہے. میں نے اس سے نہیں یاد ہوگا وافلز بھی بنائے ایک بار, اور بہت مزے کے بنتے ہیں وافلز. ہم آپ کو سکھائیں گے وافلز بھی ایک دن. اور مختار تو ایسے کہہ رہا ہے کہ آج اچھا کل اچھا بنے گا, روز برا بنا رہے آج اچھا نہیں, ہاں کل اچھا بنے گا. ہاں یہ اب آج نہیں ان کو دیجیے گا نا پاستا, میں نے ویسے تمہارا سوال ہے اس کے لیے نکالا میرے لیے. ہاں زیادہ. اچھا تو آپ نے ڈش آؤٹ بھی کر دیا؟ بالکل, کیا بات ہے. تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ضرور دکھائیں کہ یہ کیا تیار ہوا ہے, کتنی اسپیشل ڈش ہے یہ. بالکل جی, مجھے تو ایسی دکھنے میں اور دھوئیں سے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کہ کچھ بہت ہی کوئی لیکوڈ بھی اس کا. دیکھیں کتنا جو ہے نا وہ دیسی تڑکا دیا ہے, کیونکہ دیسی بھی ہے یہ بھائی ٹماٹر ڈال. چائنیز میں آپ نے دیسی کیسے بنا دیا یہ سمجھ نہیں. دیکھیں وائٹ ساس میں کبھی بھی ٹماٹر پیاز نہیں ڈلتے, نہ کٹی ہوئی مرچ ڈلتی ہے. آپ نے کبھی بھی دیکھا ہے بازار میں صرف شملہ مرچ اور وہ کیا کہتے ہیں مشرومز ڈلتے ہیں اور سوس, لیکن ہم نے اسے دیسی ہی دی ہے کیونکہ ہم روایت کوکنگ آئل سے بنا رہے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں روایتوں میں تو آتا ہے نا پیاز ٹماٹر یہ سب چیزیں, تو اس لیے ہماری روایت ہے. زبردست, بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ شیف, بہت بہت شکریہ. ایز یوزول زبردست ڈش کے ساتھ آپ نے جو ہے ہمیں خوش کر دیا ہے. ہم اس کو پروگرام کے ختم ہونے کے بعد کھائیں گے اور کل پھر ضرور تعریف کریں گے. بالکل جی, جھٹپٹ طریقے سے میں بنایا ہے. روایت کا آئل جو ہے آج گھروں میں موجود ہے اور بہت زبردست آئل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس کی سب سے اچھی بات سرفراز میں پتہ کیا ہے کہ اگر اسے ہم جیسے کبھی کھانے کے اوپر بھی ڈال دیں نا, جیسے کچے پن میں ڈال دیں, تو اس میں کوئی اسمیل نہیں آتی, ورنہ وہی سی آتی ہے اور کوئی آئل ڈال دو تو پرابلم کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ڈال دیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کو لگے گا پکا ہوا ہے پوری طریقے سے. صاحب کے جانے کے بعد ہم اس کو ضرور ٹرائی کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو بالکل جی, سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان اور جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ نواں اب روزہ ہے, کل 10واں, مطلب پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا. ایسے گزارا ہے پہلا عشرہ, تو ابھی ہمیں لگا تھا کہ ہم آج نئے اسٹوڈیو میں اینو ہیں, آج ہم نے جو ہے پہلی بار ٹرانسمیشن اسٹارٹ کی ہے, تو وہ ہوتا ہے شروع میں ایک جھجک ہوتی ہے, انسٹرومنٹ یوز کرنے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. وقت ضائع نہیں کریں گے, میں چاہوں گا ریان سعید ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. ریان صاحب اپنی اچھی سی آواز میں ہمیں جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر
وقار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بہار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. بہت خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز. اس کے ساتھ ہی بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے آسان رمضان. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید آسان رمضان میں. اور جیسے کہ سبھی کو پتہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا جو ہے وہ اب اپنے اختتام کی طرف ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہوں گے تو رحمت ہم سے روٹ جائے گی. بالکل بھی نہیں ہے. یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا, رحمت کو سمیٹ لیجئے اور اس رحمت کو سمیٹ کر دوسرے عشرے میں اپنے ساتھ لے جائیے. چلیے جی, اب رحمت پھر مغفرت اور بخشش کا, یہ تینوں ایسے عشرے ہیں. ان تینوں عشروں میں آپ نے یقینی طور پہ ظاہری ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک دل سے ایک رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے, اور اس رشتے کو صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ ایک مہینہ ماہ رمضان ہمیں ملا ہے, اس مہینے میں جو ہم عبادات کر رہے ہیں, جس طریقے سے اپنی روٹین کو بنا رہے ہیں, اسی طرح سارا سال ہم اسی طرح نیکیاں سمیٹتے رہیں اور فضیلتیں حاصل کرتے رہیں. سرفراز بھائی کی جانب بڑھیں گے, اور میں 2 سے 3 بار, کیونکہ ظاہری سرفراز بھائی ہم شروع سے بولتے ہوئے آئے, اور پورا جو نام سرفراز بھائی کا ہے وہ سرفراز احمد خان ہے, تو ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں. سر, بڑا برا سا لگتا ہے جب آپ سے بڑا کوئی شخص ہو اور آپ جو ہے وہ ظاہری ہے کہ نام لے رہے ہوتے ہیں, تو پورا نام لینے میں بڑی جھجک آ رہی ہوتی ہے. سر, کس طریقے سے دیکھتے ہیں, خاص کر کے پچھلے بھی رمضان ہم نے دیکھے, اب یہ رمضان گزر رہے ہیں, پچھلے رمضانوں سے یہ رمضان کتنا مختلف ہے؟ مختار, رمضان تو میرا خیال ہے لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی تھے, مگر کووڈ کے بعد سے جو کووڈ گزرا اس میں جو رمضان تھے, مساجد بند تھیں, تراویاں نہیں پڑھ سکتے تھے, چھپ کے تراویاں پڑھ لیتے, یہ سارے کام ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, فضل ہے اس کا کہ آج جو ہے وہ ہم الحمدللہ مساجد میں اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, یہ ساری عبادت کو جاری رکھا ہوا ہے. تو ایک ایسے فیز سے گزر کے آنے کے بعد جو ہے میرا خیال ہے عبادت کا زیادہ ذوق اور شوق آپ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں یا چیزیں کر سکیں. اور میرا ایک میسیج بھی ہے, اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ قرآن سے جڑا جاتا ہے, اس میں قرآن نازل ہوا, اور قرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آیت صرف آپ جو ہے وہ سمجھ کے پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. بے شک ایسا ہی. تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, جتنا ہو سکے سمجھ کے پڑھیں. بالکل. اصل تو سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے, کیونکہ آج وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ میں بات بھی کر رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ یقین کریں ہم وہ لوگ ہیں کہ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے مسجد میں تو ایک شاید مخصوص جملہ ہم سننے کے انتظار میں ہوتا ہے, اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ مولانا نے خطبے میں کیا کہا. صحیح, بالکل. اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ہم چیزیں کیے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے جڑنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ جتنی آسانی شاید ہمارے دین میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جس میں اتنی آسانی ہے. آسانی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور تعلیمات پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ ہو رہی ہوتی ہیں کچھ باتیں جن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خاص کر کے کچھ باتیں جو میں آج اپنے پروگرام کے توسط سے شیئر کرنا چاہوں گا, جس میں واٹس ایپ جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص کر کے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی اسلامی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی. یقینی طور پر جنت کا دروازہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے موجود, لیکن اس کا ایک راستہ ہے. راستہ یہ ہے کہ ہمیں انکساری کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, تمام جو 5 ہمارے رکن ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ہم پہ جنت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے, 10 لوگوں کو میسج سینڈ کرنے سے خوشخبری نہیں ملتی ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر میسج فارورڈ کرنا یہ بھی ایک حرام کام ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. کسی بھی صورت یا قرآنی آیت کو آپ جو ہے وہ کسی بھی صحابی یا کسی قول سے جو ہے کنفرم کیے بغیر اسے آپ ملا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک غلط عادت ہے, اس سے پرہیز کیجیے. آج کا سب سے بڑا میسج میرا یہی ہے کیونکہ مختلف پلیٹ فارم سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ تعلیمات کا مہینہ ہے, اسلام کا مہینہ ہے, دینی تعلیمات لوگ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کسی بھی چیز کو کسی واقعے سے یا کسی شخصیت سے جوڑنے کے بعد اس کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, ابھی آپ جو قرآن کو سمجھنے کی بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں قرآن کو کہا تو ضرور جاتا ہے, ہمارے گھروں میں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ قرآن پڑھو اور سمجھ کے پڑھو, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس ایک استاد ہونا چاہیے جس کی رہنمائی میں سمجھا جائے, کیونکہ کچھ ہماری شاید اتنی فہم نہ ہو. ہوتا بھی ہے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہا کچھ جا رہا تھا آپ سمجھ کچھ رہے, اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اپنی مطلب کی صورت نکالیے, اپنے مطلب کے معنی نکالیے. تو آپ کے پاس جو بالکل بیسک لیول کی میں بات کر رہی ہوں, جب آپ سمجھدار ہو جائیں پھر تو ظاہر ہے خود ہی آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں, لیکن جو کہہ دیا جاتا ہے نا چھوٹے بچوں کو بھی کہ بس سمجھ لو, پھر وہ اپنے مطلب سے میننگز نکال لیتے ہیں. تو ایک بہتر استاد چاہے وہ گھر میں ماں باپ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کوئی اسکول کا استاد ہو, لیکن ایک استاد کی رہنمائی کے ساتھ میرا خیال ہے قرآن کو کم عمری میں سمجھنا بہتر ہوتا ہے. یہ ہے کہ قرآن جب ہمارے گھروں میں, ہم تو مطلب سمجھ لیں کہ 70s کے لوگ ہیں نا ہم تو سارے, تو اب تو بہت ساری چیزیں آ گئیں. ای قرآن آ گیا آپ کے پاس, الیکٹرانک قرآن ہے, آپ پین رکھیں اور وہ آپ کو پڑھا جاتا ہے, وہ پورا آپ سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی آ گئیں, آسانیاں ہو گئیں. مولانا تقی عثمانی صاحب کا آسان قرآن موجود ہے, بہت ہی آسان الفاظ میں اس میں ترجمہ موجود ہے, تفسیر موجود ہے. اصل میں تو پڑھنا آپ نے, ہمیں تو اصل جب پڑھنے جائیں گے تو کسی چیز کا مفہوم اور معنی آپ کو سمجھ میں آئیں گے, بغیر پڑھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بالکل ایسا ہی. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے یہاں جتنے نوجوان ہیں اس وقت ابھی چلے ہیں روڈ پہ, سب لائٹیں لگی ہوئی ہیں, سارے کرکٹ کھیل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی انتظار ہوتا ہے پورے سال کے کرکٹ کی, جو جتنے بھی سیشن لگیں گے وہ رمضان میں ہی لگیں گے. آپ کہہ رہے ہیں پہلا عشرہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ رحمت کا. دوسرا مغفرت کا ہے. بالکل. تیسرا دوزخ سے بخشش کا. یہ تینوں عشرے آپ دیکھ لیجئے گا, آخری عشرے میں فائنل چل رہے ہوں گے. ابھی ریسنٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, کل پی ایس ایل ختم ہوا ہے نا, میں بھی ایک جگہ میں پی ایس ایل کا دیکھ رہا تھا, تو کیا حال تھا ہمارا اور آپ کا اس روڈ کا. پوری دنیا میں جب کوئی ایسے میچز ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں, سہولتیں پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ ان جگہوں پہ پہنچ سکیں اور ادھر کے لیے آسانی ہو. ہمارا تو یہاں سے باہر نکل کے روڈ ہی بند ہوتا ہے, ہمیں گھر جانے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. بڑی کوئی دکھتے معاملات ہیں, اور یہ تو میں پتہ نہیں کب سے سارے لوگ نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں تو سبزی منڈی والا راستہ جو ہے وہ اتنا مٹی ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے اگر آپ آ جائیں تو شاید آپ کو کوئی پروگرام میں پہچانے بھی نہ کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں. اتنا برا حال ہوتا ہے یہاں پہ روڈوں کا. بالکل ایسے سسٹم کا آسانیاں نہیں پیدا ہوتی. میچز تو میں سمجھتی ہوں بحریہ میں ہونے چاہیے, یہاں پہ ہونے ہی نہیں چاہیے. دیکھیں میچز تو اگر اسٹیڈیم بنا ہے تو اس اسٹیڈیم میں میچ ہونے چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ فیسلٹیز کو پرووائڈ کریں. ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اس دن حمید بھٹو بھائی آئے ہوئے تھے اور وہ بات ہو رہی تھی ساری, وہ جو بھی باتیں کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے. ہم لوگ آ رہے ہیں, ہم روڈوں پہ کھانے کھلا رہے ہیں لوگوں کو, ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیسے دے رہے ہیں فقیروں کو, یہ سارے کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کو ڈھونڈے نا جو آپ کے درمیان مستحق لوگ ہیں, اپنے محلے میں اپنی گلیوں میں ڈھونڈے نا. حمید بھٹو بھائی جو ہے اس دن میں سن رہا تھا ان کے پروگرام میں, تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے, آپ کے محلے میں یا آپ کی مساجد میں کون لوگ ایسے نہیں جن کو آپ نہیں جانتے. کبھی آپ نے اپنی محلے کی مسجد کے مؤذن سے پوچھا کہ اس کے کیا حالات ہیں, یا کبھی امام سے پوچھا کہ اس کے کیا حالات ہیں, یا اس کے بچوں کے کیا حالات ہیں. تو ہم ان کو تو مستحق سمجھتے ہی نہیں ہے نا سرے سے, اور نام سمجھتے کہ یہ مستحق ہیں. یا ہمارے گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ماسی ہے یا کوئی اور لوگ ہیں,
تو لوگ تو آپ کے قریب قریب موجود ہیں، اور ہم دے کن کو رہے ہیں؟ ہم ہٹے کٹے لوگوں کو پیسے تھما رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے ثواب حاصل کیا۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں، وہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کو ثواب سمجھ کے کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ مطلب مانگنے والوں میں گورنمنٹ سے لے کے اور فقیر تک ہم سب برابر ہی ہو گئے آج کل۔ کیا بات ہے، بالکل جی، ابھی تو خیر سبھی برابر ہیں اس وقت جو حالات ہیں۔ میں بھی یہ کہتی ہوں اس وقت وہ آپ نے شعر سنا ہوگا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ابھی کسی کی کوئی بھی کلاس ہو بس یہ نہ کہیے گا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کیونکہ نواز ہیں، نواز تو نواز بالکل جی ایسا ہی ہے۔ میرے خیال سے اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے، اور میں چاہوں گا کہ ہم ثنا کاشف کی طرف چلے جاتے کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اس پر فدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں اس پر فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور اب پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، بہت اچھا ساتھ رہا، اور جب بھی پروگرام جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ وقت پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ورنہ ویسے لگتا ہے 1 گھنٹہ ہم کتنی ہی بات کر لیں گے، لیکن بڑا اچھا وقت جب گزرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ایک میسج ضرور ہماری آڈینس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسج جو دینا چاہیں۔ لیکن یہ میرا میسج جو ہے وہ یوتھ کے لیے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ مہینہ جو ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، کوشش کریں کہ یہ روڈوں پہ کرکٹ کھیلنے کی بجائے جو ہے اس کو عبادت میں گزاریں، کیونکہ جب آپ یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو وہ لوگ جو تراویح پڑھ کے آرام کرنے کی نیت سے لیٹتے ہیں وہ رات کو ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ کی اس وجہ سے، اور یہ بعض مساجد میں بھی اعلان کیے جا رہے ہیں کہ جی یہ کرکٹ اور یہ بند کرائیں اور
نوجوان جو ہے وہ گھروں میں عبادت کریں، عبادت کرنے آئیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے تو کرکٹ تو پورا سال کھیل سکتے ہیں، بالکل کچھ ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی مگر ہماری یوتھ قابل فخر یوتھ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی ہمیشہ سے انہوں نے بات سنی ہے اور اور اب بھی سنیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، اور اب اسپانسرز کا بتا دیں۔ بالکل جی، جہاں بات آتی ہے شکریہ کی تو سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام اسپانسرز کا، جس میں سب سے پہلے اگر بات کی جائے جو کہ زیوتن ڈریس کیا ہوا ہے، سبلائم ٹرینڈز آفیشیل انسٹاگرام ان کا پیج، ضرور جائیے چیک کیجئے، اور ایک بہترین سا وارڈروب آپ بھی لے لیجئے۔ بالکل جی، حبیب کلیکشن جو کہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور خاص کر کے بڑی سلیقے سے کپڑے بنا رہے ہیں، تو آپ جو ہے عید پہ اس کے پاس جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جھلک آئل، خاص کر کے جو جھلک ایک ہیئر آئل اور ٹونک ہے وہ ایک مارکیٹ میں نیو آ چکا ہے، اسی طریقے سے ان کا ہینڈ سینیٹائزر بھی آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بات کریں گے ایچ کے مارکیٹ پوائنٹ کی، جو کہ آن لائن اپنی ساری چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ساراس پرفیوم جو کہ ہمیں معطر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے الطاہر کلینک جو کہ ایک ایسا کلینک ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جن کی 2 برانچز ہیں، گلشن اقبال اور دوسری برانچ ان کی ڈی ایچ اے میں۔ آپ ضرور وزٹ کیجئے، اسکن کی کوئی بھی پرابلم ہو اور کسی بھی قسم کی اگر آپ کو بالوں کا ایشو ہو تو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کراؤن فوڈ، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کچن میں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو لیتے ہوئے جو ہے وہ ہماری شیف کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے ہماری شیف جو ہے وہ طرح طرح کے اچھے کھانے بنا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ روایت کوکنگ آئل ہے، روایت کی اگر ٹیگ لائن چاہوں گا کہ ہماری خاتون جو ہے وہ خود ہی برسوں کی روایت اور آج کا انداز یاد کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے ہمارے تمام جو تحائف کا سلسلہ ہے جو آپ مختار، بالکل جی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن میں چاہوں گا سرفراز بھائی آپ بڑی دور سے آئے ہیں ہمارے لیے، تو ایک چھوٹا سا گفٹ، کیونکہ روایت کی بات آئی ہے اور برسوں کی روایت آج کا انداز ہے، تو آپ پلیز ضرور آئیں، اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تمام۔ اور اب جاتے جاتے میں گزارش کروں گی آپ سے کہ ریان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے، پھر سبز سبز